علماء کرام کی تکریم جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے مسائل کا حل ہے۔ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ مسجد کی تزئین و آرائش کر دی، بڑی ساری بلڈنگ بنا لی، بس ڈیوٹی ختم۔ اصل تو ڈیوٹی شروع ہی تب ہوتی ہے جب آپ نے بلڈنگ بنا دی، اور یہی وجہ ہے کہ بڑی بڑی مساجد، آپ لاہور کی، میں ایسی بہت ساری مساجد کو جانتا ہوں کہ جو کئی کئی کنالز پہ ہیں، لیکن وہاں پہ فجر کے وقت جو ہے نا ایک صف پوری نہیں ہوتی۔ یہ تو دور کی بات، بادشاہی مسجد میں ہی دیکھ لیجئے کہ لوگ صرف شوٹنگ کروانے کے لیے 99% لوگ صرف شوٹنگ کروانے کے لیے آتے ہیں۔ ہم نے مسجد کو جب سیاحتی مقام کا درجہ دے دیا ہے نا، مسجد کو اللہ کے گھر سے ہٹ کے ہم نے سمجھا کہ شاید یہاں پہ وہ سارے کام ہونے چاہیے جو عام پبلک بلڈنگز میں ہو سکتے ہیں، تو پھر اس طرح کی پرابلمس تو آئیں گی۔ فیصل مسجد میں بھی ہو رہا ہے، بلکہ ہم ترکی کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، پیچھے لوگ لیٹے ہوئے ہیں، وہ اپنے کام کر رہے ہیں۔ تو اصل میں مسجد کا مقام لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ تو وہ خاص جگہ ہے کہ جس کے ساتھ تعلق جو ہے اللہ کو اتنا پسند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو صبح کے وقت مسجد کی جانب آیا یا شام کے وقت مسجد کی جانب آیا تو وہ اللہ کی مہمان نوازی میں آ جاتا ہے۔ تو وہ بندہ تو ڈائریکٹلی رب العالمین کے گھر میں آیا نا، تو اللہ رب العالمین تو اتنی عظیم ہستی ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس تو ریوارڈ کی کوئی کمی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ریوارڈ رکھنا ہے۔ تو مساجد کی آبادکاری میں میرا خیال ہے کہ سارے معاشرے کو انوالو ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ جو مساجد کی آبادکاری کر رہے ہیں علماء کرام، ان کی جب تک تکریم نہیں ہوگی، جب تک آپ ان کو خود کفیل نہیں کریں گے، جب تک آپ ان کو روٹی روزی کی اس پریشانی سے نہیں نکالیں گے نا، تب تک آپ مسجد کی آبادکاری